خبر کے ذریعے جو ہمیں دین کی روایت ملتی ہے اور ان سوالوں کا جواب ملتا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ خود پیغمبر اللہ تعالیٰ سے مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں اطمینان قلب کے لیے آپ کوئی نشانی دے دیں، جبکہ آگے وہ یہ خبر ہی منتقل کر رہے ہوتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ خود بھی اس خبر کو پرسیو کر کے اسی جگہ پہ کھڑے ہوں جہاں پر ہم لوگ کھڑے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے، ان کو جو خبر ملتی ہے وہ پورے اعتماد کے ساتھ وہ خبر آگے پہنچاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ انسان کی شخصیت پر غور کریں تو وہ بہت سی چیزوں میں کشف حجاب چاہتا ہے۔ یعنی میری بھی آرزو ہوگی، آپ بھی آرزو ہوگی کہ کوئی حجاب اٹھ جائے، حقیقت کو ہم دیکھ لیں، اپنے پروردگار سے ملاقات کر لیں، یہ کائنات جس طرح ہمارے سامنے ہے، اس کے پس منظر میں کیا چیز کار فرما ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ یہ وہ تمنائیں ہیں جو میرے اندر بھی ہیں، آپ کے اندر بھی ہیں، پیغمبر بھی اس سے بالا تر نہیں ہوتے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ پروردگار میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، رب ارنی۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑی غیر معمولی خواہش ہے جس کا اظہار انہوں نے کیا، اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے۔ سیدنا ابراہیم کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی یہی پوچھا کہ پروردگار کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ کیف تحیی الموتیٰ، یعنی آپ کیسے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں؟ ہے یہ بڑی عجیب و غریب بات، کیا میں اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ تو یہ میرے خیال میں بالکل ثانی فطرت کے لحاظ سے کیے گئے مطالبات ہیں، ان میں کوئی چیز اجنبی نہیں ہے۔ یہ خواہش آپ کے اندر بھی ہوگی، میرے اندر بھی ہوگی۔ استدلال جتنا کچھ ہوتا ہے یا عقلی استدلال جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایک اطمینان کی جگہ پر آپ کو پہنچاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ پردوں کو اٹھا دیتا ہے، وہ قیامت کو دکھا دیتا ہے، وہ عالم بالا کو ہمارے سامنے نمایاں کر دیتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اللہ کے پیغمبروں کو صرف یہ خبر نہیں دی جاتی کہ ایک وحی آ گئی ہے، انہیں بتا دیا گیا ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جبریل کو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ یہ بتاتا ہے کہ سدرۃ المنتہا تک یہ عالم کھول دیا گیا، اور سدرہ پر جو کچھ اس وقت چھا رہا تھا اس کی کیفیات الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن پیغمبر نے ان کا مشاہدہ کیا۔ یہ بتایا ہے کہ یہ مشاہدات اس طرح ہوئے کہ اس میں نہ آنکھ جھپکی، نہ کوئی تردد پیدا ہوا، بلکہ جس طریقے سے ہم اپنے سامنے چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اسی طرح یہ مشاہدہ کرایا گیا۔ تو پیغمبروں کو یہ مشاہدات کرائے جاتے ہیں، بعض معجزات دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم نے جب یہ چاہا تو اس میں بھی ایک مشاہدہ انہیں کرایا گیا۔ یہ چیز پیغمبروں کو کیوں دی جاتی ہے؟ اسی لیے دی جاتی ہے کہ انہیں جا کے انسانوں کے سامنے اس کی گواہی دینی ہے، تو وہ اس کی شہادت دیتے ہیں، اس کی گواہی دیتے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے مشاہدات ہوتے ہیں، ہمارے لیے تو وہ مشاہدات نہیں ہوتے۔ ہم نے عقلی استدلال سے اس کو سمجھنا اور جاننا ہوتا ہے۔ تو ایک پیغمبر میں اور میرے اندر یا آپ کے اندر کیا فرق ہے؟ وہ گواہی کے مقام پر کھڑا ہے۔ وہ گواہ تو کچھ دیکھے گا، کچھ براہ راست چیزوں سے واقف ہوگا تو اس کے بعد ہی گواہی دے سکے گا، لیکن مجھ سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ میں اس درجے میں پہنچ جاؤں جس درجے میں چیزوں کا مشاہدہ کر کے کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یظنون انہم ملاقو ربہم، یعنی وہ عقلی استدلال سے گمان غالب اختیار کر لیتے ہیں کہ ایک دن اپنے پروردگار سے ملیں گے۔ ہمارے تمام علوم اسی طریقے سے ہمارا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں۔ اس دنیا میں وہ چیزیں جو ہمارے مشاہدے میں آ جاتی ہیں وہ کچھ اپنے لوازم پیدا کرتی ہیں۔ اگر وہ اصل ہوتی ہیں تو ہم ان کی فرع ان سے متعلق کر لیتے ہیں، فرع ہوتی ہیں تو ان کی اصل تک کا سفر کر لیتے ہیں۔ یہ عقلی استدلال ہے، اور عقلی استدلال ہی سے ہمیں بعض نتائج تک پہنچنا ہوتا ہے یا پہنچنے کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ علم و عقل کا امتحان یہی ہے۔ اگر کشف حجاب ہو جائے تو پھر تو یہ امتحان ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر کیا چیز ہے جو بتانے کی رہ گئی اور کیا چیز ہے جو دیکھنے کی رہ گئی؟ انسان کے اندر البتہ طلب موجود ہے کہ پردے اٹھ جائیں، میں اس کو دیکھ سکوں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک پوری روایت قائم ہوئی ہے اور دنیا میں قائم ہوئی ہے، تمام مذاہب میں وہ آپ کو ملتی ہے، جس میں لوگوں نے چاہا کہ وہ مشاہدہ کریں۔ اس کے لیے انہوں نے ریاستیں کیں، اس کے لیے بڑی مشقتیں اٹھائیں، اس کے لیے بہت سے اشغال ایجاد کیے گئے۔ مہاتما بدھ جو اس معاملے میں سرخیل کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی پوری داستان ہمارے علم میں ہے۔ وہ سالک کب بنے اور عرفان کی منزل پر کب پہنچے، جس کو نروان کہا جاتا ہے، یہ سب کیوں بتایا جاتا ہے؟ اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ مشاہدہ حق کرے،
اور مشاہدہ حق کی طلب اس کے اندر موجود ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک دن یہ ہونا ہے، ایک دن یہ پردے اٹھ جانے ہیں، ایک وقت ایسا آنا ہے کہ جس میں محشر برپا ہوگا، اس کائنات کا خالق براہ راست بات کرے گا اور ہمارے اعمال نامے ہمارے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے۔ تو طلب یہ اسی لیے رکھی گئی ہے کہ یہ پوری ہونی ہے، یہ میرے اندر موجود ہے، لیکن جس امتحان میں مجھے ڈالا گیا ہے اس کے لیے قرآن کی تعبیر ہے ایمان بالغیب، یعنی میں دیکھنے کا تقاضا کیے بغیر اپنی عقل کی بنیاد پر استدلال قائم کر کے ان حقائق کو مانوں اور ان کے لازمی نتیجے کے طور پر اچھا عمل کروں۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا، ہم سے گزشتہ پروگرام میں آپ نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ جب مجھے یہ احساس پوری طرح سے پیدا ہو جاتا ہے کہ میں مخلوق ہوں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہونا چاہیے، اور پھر خالق کون ہے اس کے لیے مختلف رجحانات لوگ بیان کرتے ہیں۔ خبر ہے جو ہمیں پیغمبروں نے بھی دی ہے۔ ایک سوال اس پہ پوچھا گیا کہ بعض ایسے نظائر مثالیں ہمیں دنیا میں نظر آتی ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی خالق بھی ہونا چاہیے۔ مثلا یہ کہا گیا کہ سنو فلیگ، جو برف کے چھوٹے چھوٹے گولے ہوتے ہیں، وہ اتنی خوبصورت ڈیزائن میں وہ لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں، کوئی شخص اگر ان کو بادی نظر میں سامنے رکھے تو یہی کہے گا کہ کوئی بہت اس کے اندر پیچیدہ کوئی تخلیقی عمل ہے جو کار فرما ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو بس محض سردی گرمی کے ایک پورے تناسب سے وہ خود بخود ایک چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ تو یہ سوال بھی وجودی حقیقت کے طور پہ اتنا اہم کیوں ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو خود بخود بن جاتی ہیں۔ بہت سی چیزیں ہوں گی لیکن میں خود بخود نہیں بنتا۔ میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں تو میں بعد میں دیکھوں گا، پہلے تو میں اپنے آپ کو دیکھوں گا۔ میرا بننا میرے مشاہدے کی چیز ہے، وہ ایک وجودی حقیقت ہے، یعنی میں اپنے آپ کو بنتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ صورتحال یہ نہیں ہے کہ برف کا ایک گولا میرے سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی ایک ایک مرحلے سے میں واقف ہوں۔ میں نے اس کی تحلیل کر کے آپ کو بتایا تھا۔ میں ان اجزاء سے واقف ہوں جن سے میں بنتا ہوں، ان عناصر سے واقف ہوں جن سے میری تخلیق ہوتی ہے، اس نطفے کو جانتا ہوں جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اس بیضے سے واقف ہوں جو اس سے ملاپ کرتا ہے، اس سے جو کچھ بنتا ہے اور جہاں سے تمہید بنتی ہے اس کا میں مشاہدہ کر سکتا ہوں۔ پھر جن مراحل سے میں گزرتا ہوں، اور پھر کیا میں اپنے وجود پر اگر غور کروں تو میں برف کا گولا ہوں۔ میرے اندر ایک بہت بڑی شخصیت ہے، میرا شعور ہے، میری حیات ہے، اس کے لوازم ہیں۔ میری پوری شخصیت کو خدا نے اس طرح گون دیا ہے کہ اس کی ایک پرت کو کھولتے چلے جائیے تو اس میں اتھاہ معنویت سامنے آتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے میرا مخلوق ہونا یہ تو ایک بدیہی حقیقت ہے اور اس کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کرتا۔ یہ فطری سوال ہے جو پیدا ہوتا ہے کہ میں بنایا جا رہا ہوں، میں ایک مخلوق ہوں تو میرا خالق ہونا چاہیے۔ کائنات کا مشاہدہ اور کائنات کے باقی مظاہر کا مشاہدہ تو میں بعد میں کروں گا، پہلے تو یہ سوال میرے لیے ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب وہی ہے کہ اس کائنات میں خودکار طریقے سے یہ چیزیں تخلیق ہو رہی ہیں، اور اس لحاظ سے یہ کائنات ہی وہ علیم و حکیم ہستی ہے جو مجھے وجود بخشتی ہے۔ یہ کائنات کیا صرف مادہ ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی روح ہے جو کار فرما ہے؟ کوئی ایسی حقیقت ہے جو اصلاً روحانی ہے اور اس نے مادی پیرہن اختیار کر لیا ہے؟ یہ سب سوالات فلسفیوں کے سامنے رہے ہیں، وہ اپنے اپنے طریقے سے اس کے جوابات دیتے ہیں۔ میں نے اس جگہ تک پہنچنے کے بعد یہ کہا تھا کہ جب سوال پیدا ہوا ہے تو اس کا جواب بھی اس پروردگار کی طرف سے دے دیا گیا ہے، اور پہلے دن دے دیا گیا تھا۔ وہ جواب ساری دنیا تک پہنچ گیا ہے، وہ جواب اللہ کے پیغمبروں نے مجھ تک پہنچایا ہے۔ وہ پیغمبر ہیں، میں کیوں مانوں؟ وہ جس جگہ جواب مجھے لکھ کر دے گئے ہیں وہ کلام اللہ ہے، میں کیوں تسلیم کروں؟ پھر میں نے بتایا تھا کہ کلام اللہ خود ایک وجودی حقیقت بن گیا ہے، یعنی اب وہ میرے لیے ماضی کی خبر نہیں ہے، محض ایک کہانی نہیں ہے جو مجھے سنائی جا رہی ہے کہ کبھی یہ اس طریقے سے حقیقت بنی تھی۔ یہ کوئی عصا کا واقعہ نہیں ہے کہ جو فرعون کے دربار میں سانپ بن گیا تھا، وہ کتاب جس صورت میں دی گئی اسی طرح مجھ تک پہنچ گئی ہے۔ میں خود اس کو پڑھ کے دیکھ سکتا ہوں اور فیصلہ کر سکتا ہوں کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے یا یہ کلام اللہ ہے۔ اس کے لیے کیا معیار ہونا چاہیے وہ میں نے خود قرآن سے پیش کر دیا تھا، اس دوسرے مرحلے کا تعارف کرایا تھا۔ یعنی استدلال وہاں کام نہیں ہو جاتا، وہاں تو عقل نے ہاتھ پکڑ کر یہ سوال پیدا کر دیا کہ میں اگر اس درجے کی مخلوق ہوں تو میرا ایک خالق ہونا چاہیے، اور کوئی ایسا خالق ہونا چاہیے جو میری جیسی ہستی کو حیات دیتا ہے، جو میرے جیسی ہستی کو شعور دیتا ہے، اور جو میرے قالب کی ایسی بے نظیر تخلیق کرتا ہے۔
تو ظاہر ہے کہ اس جگہ تک تو عقل نے پہنچا دیا مجھے کہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ ہے یہ مجھے خبر سے معلوم ہوا، اور یہ پیغمبروں کی خبر ہے۔ خبر کو جانچنے کے لیے وہ کیا عقلی استدلال ہے، پھر میں نے اس کی جانب توجہ دلائی تھی، اور پھر یہ کہا تھا کہ جب میں اس خبر کو اپنے وجود سے متعلق کرتا ہوں یا انسانی تاریخ سے متعلق کرتا ہوں تو وہاں کیا شواہد سامنے آتے ہیں، یعنی میرا باطن کس طرح اس کی تصدیق کرتا ہے، میری عقل کس طریقے سے اس کو قبول کرتی ہے، میری احتیاجات کس طرح اس سے پوری ہوتی ہیں، میرے سوالات کس طرح شافی جواب پا لیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پیغمبر جس دینونت کو برپا کر کے دکھاتے ہیں وہ کیسے اس پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے۔ یہ سارے مراحل ہیں جن سے گزرنے کے بعد بھی پھر میں نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عقلی استدلال یہاں لا کر کھڑا کر دے، اور یہ سارا عمل مجھے وہاں پہنچا دے جہاں میں ایک مثبت رائے قائم کر لوں، لیکن قلب کے اطمینان کے لیے پھر مجھے اللہ کی کتاب سے اپنا رشتہ استوار کرنا ہوگا، اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کی یاد دہانی یعنی قرآن مجید ہے، جس کے ساتھ اگر زندہ رشتہ پیدا ہو جائے تو پھر دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔